نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم 5ویں پارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 116 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو واقعی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو اللہ کریم نے اسی سورہ مبارکہ میں ریپیٹڈلی شرک کے متعلق یہ حکم فرمایا کہ ہر ایک گناہ جو انسان سے سرزد ہوتا ہے اللہ کریم اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو رب کریم کسی حالت میں بھی انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود حقیقی سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو حقیقی طور پر اپنا مددگار سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو حقیقی معنوں میں اپنا رزاق سمجھنا، یہ سارے معاملات میں رب کریم پسند نہیں کرتا کہ جو ذاتی صفات رب کریم کی ہیں ان میں کسی کو اس کے ساتھ لا کر کھڑا کیا جائے۔ تو جو ایسا کرے گا اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یاد رکھے کہ وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو ہر صورت اس گمراہی سے دوچار ہونا پڑے گا جس کا آخری ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا الشیطان مریدا، کہ یہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا یہ محض عورتوں کو پکارتے ہیں، یہ محض عورتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ فقط شیطان سرکش ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو عرب مکہ میں خاص کر جتنے بھی مشرکین تھے جو اللہ کے سوا ما سوائے اللہ کے جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سب کے نام جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ مؤنث تھے، لات ہو، منات ہو، عزا ہو، حبل ہو، المختصر کہ وہ ملائکہ کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ملائکہ کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جس کی بھی پوجا کرتے ہیں میرے سوا وہ سب عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ پوجا جو کرتے ہیں وہ شیطان سرکش کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا لعنہ اللہ وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کس شیطان کی؟ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے
اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ضرور لے لوں گا۔ اب اللہ کریم نے شیطان کی جو ہے نا وہ اس کا تعارف کرایا کہ یہ کسی شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا کرے گا، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا کرے گا، وہ لات ہو، منات ہو، عزا ہو، حبل ہو، مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، جاہ ہو، جلال ہو، مرتبہ ہو، چاہے اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا بندہ جب کسی اور کی عبادت کرے گا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اور شیطان کون؟ جس پر میں نے لعنت کر رکھی ہے، جس پر میں نے لعنت کر رکھی ہے، اور جس نے یہ اللہ کریم سے کہا تھا کہ اے رب کریم ٹھیک ہے تو اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، اپنی قربت سے دور کر رہا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو ضرور جہنم میں لے کر اپنے ساتھ جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس شیطان کی پوجا کرتے ہیں حقیقت میں، جس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ضرور لوں گا، ضرور لے کر آؤں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو شیطان نے اتنے وثوق سے بات کی تھی نا کہ میں ضرور حصہ لوں گا، جب ضرور پر اس نے زور دیا، اور اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں، یہ مکالمہ جو شیطان نے کیا اس کو بیان رب کریم کر رہے ہیں اور قرآن کا حصہ بنایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ضرور حصہ لوں گا۔ کس سبب سے اس نے کہا تھا؟ وہ جو پہلا جو سبب تھا کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں انسان کو، آدم کو، تو وہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو زمین پر فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور یہ شیطان بھی یہ سن رہا تھا نا جی، یہ جو کیس تھا، یہ جو شیطان سن رہا تھا کہ فرشتوں نے یہ جواباً کہا تھا کہ یہ فساد کریں گے، تو وہاں بھی اس کو آس امید لگی تھی کہ ان کے جو خمیر میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ یہ شیطان نے دیکھا تھا اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ جس خمیر سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے انسان کو، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، لہذا جو اجزائے ترکیبی میں چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں نقص ہیں، وہ کم تر ہیں، لہذا ہر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے، ہر چیز، آپ کوئی بھی مرکب تیار کر لینا تو ہر طرح کی جو چیز اس میں ڈالیں گے ہر چیز اپنا اثر رکھے گی، ہر چیز اپنا آپ دکھائے گی۔ اسی طرح انسان کے وجود میں جو چیزیں رکھی گئیں، اور سب سے بڑھ کر جو مٹی کا ذکر کیا گیا، کھنکتی ہوئی سیاہ بودار مٹی جس سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور یہ فرشتے بھی جانتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا نا کہ رب کریم جس کو تو اپنا نائب بنا رہا ہے، جس چیز سے تو نے ان کو بنایا ہے، تو ان کے خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ یہ فساد بھی کریں گے، یہ خون ریزی بھی کریں گے، اور اپنا علم تو کوئی شیطان کے ان کے فرشتوں کے پاس ذاتی علم نہ تھا، اللہ کا دیا ہوا علم تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے ذمے سے تو سارا کچھ اکٹھا کروایا تھا، یہ بھی لے کر آؤ، یہ بھی لے کر آؤ، یہ بھی لے کر آؤ، میں انسان بنانا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ دیکھ رہے تھے، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ فساد کرے گا۔ یہی پہلی بات تھی جو شیطان نے جس پر اپنا شیر ہو کر کہا کہ ضرور میں ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، کہ وہ جانتا تھا کہ یہ فساد کریں گے، یہ فساد بھی کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو میرا تو کام آسان ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اپنا حصہ ضرور لے کر ہوں گا۔ تو اللہ کریم نے جب یہ سوال اس نے کیا، یہ بات جب اس نے کی، تو دوبارہ سے خود ہی اللہ کریم سے آگے یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ مولا ہاں کچھ ایسے ہوں گے جن پر میرا وار نہیں چلے گا، وہ جو تیرے بندے ہوں گے، جو تیرے بندے ہوں گے۔ تو نکھیڑا تو اسی دن، پہلے ہی دن جو تھا اللہ کے حضور نکھیڑا کر دیا گیا تھا کہ مولا کچھ میرے ہوں گے، کچھ تیرے ہوں گے، جو تیرے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا، جو تیرے نہیں ہوں گے ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو پہلی بات یاد رکھیے گا، پلے باندھ لیجئے گا کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا کبھی شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب جو شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے وہ یاد کر لے اس بات کو کہ وہ اللہ کا بندہ روپ اس کا کوئی بھی ہے، داڑھی جتنی مرضی بڑی ہو، جبہ ہو، کبا ہو، دستار ہو، لاکھوں لوگ اس کے ماننے والے ہوں، اس کے مریدین ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں چومنے والے ہوں، یاد رکھیے جو شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں تماشا
طرح طرح کے رنگین مزاج قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ شیطان کے نرگے میں آ چکے ہیں اور وہ شیطان کے چیلے ہیں۔ ان کا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، رب کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر اللہ والے ہوتے تو انگلی سے پکڑ کر اللہ کے پاس لے کر جاتے۔ اللہ والوں کی نشانی یاد رکھیے گا، موٹی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت، کوئی آپ کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ اللہ والے کون ہیں، اللہ والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی محفل میں بیٹھو تو وہاں ذکر خدا کا ہو، خدا کے سوا کا کبھی ذکر نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یاد رکھیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والا ہو تو وہ اللہ سے ملائے گا۔ اب جو اللہ سے ملا نہیں سکتا، یاد رکھیے اس کا روپ کوئی بھی ہو، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ شیطان کا چیلا۔ اور آج کل جو معاشرے میں زیادہ تر جو دکانداریاں سجی ہوئی ہیں نا اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں، جنہوں نے ہمیں یرغمال بنا رکھا ہے۔ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے ڈرامے رچا کر ہمارے ایمان کو، ہمارے ایمان کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا، ہم جو دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اولاد چاہیے، مال چاہیے، عزت چاہیے، آبرو چاہیے، جب ہمیں میسر نہیں آتا تو ہم آسرے ڈھونڈتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ کہاں پر چوٹ لگانی ہے، وہ ہماری نرم جگہ پر چوٹ لگاتا ہے شیطان جو ہے، اور یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ شیطان کے، جو اللہ کہہ رہا ہے نا حقیقت میں یہ شیطان کی ہی پرستش کر رہے ہیں۔ اب اس کا روپ کوئی بھی ہو، اس کا روپ کوئی بھی ہو، وہ کسی پیر کے روپ میں آ جائے، کسی عالم دین کے روپ میں آ جائے، کسی کے روپ میں آ جائے، حقیقت میں وہ شیطان ہے جو اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے آپ کو دور لے کر جاتا ہے۔ اس کا روپ کوئی بھی ہو وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو مجھ کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگتا ہے وہ یاد کر لے کہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان سرکش کے ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کیا؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَا يُتَبَّكَنَّ إِذَنَّ إِلَى الْأَنَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ مُبِينًا۔ پھر اس نے کہا اے میرے مولا میں کروں گا کیا ان کے ساتھ؟ میں نے ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا، ضرور ان کو غلط امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے، اور میں نے ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے۔ جو کو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو واقعتاً وہ صریحی نقصان میں رہا۔ اب یہ طریقے بھی شیطان نے خود ہی بتا دیے کہ میں کروں گا کیا۔ پہلا کام اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، گمراہ کروں۔ گمراہ کا مطلب ہوتا ہے سیدھے رستے سے بٹکا کر غلط رستے پر ڈال دینا، سیدھے رستے سے بٹکا کر، وہ جو صراط مستقیم جس کی ہم نے دعا کی تھی، ہم مانگتے ہیں ہر نماز اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ تو اس نے کہا شیطان نے مولا میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، وہاں سے پکڑ پکڑ کر ان کے رستے کو گم کروں گا، کسی کو دائیں طرف پھینکوں گا، کسی کو بائیں طرف پھینکوں گا، تیری سیدھی راہ سے ان کو بھٹکا دوں گا۔ پہلا وار یہ کرے گا کہ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر دائیں بائیں دوسرے رستوں پر ڈال دے گا۔ یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے جاؤ، اللہ سے نہ مانگو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں فلاں جگہ پر، 2 اتواریں تم جاؤ گے، تیسری اتوار انشاءاللہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کر دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں میرے معاشرے؟ جی یاد رکھیے، یاد رکھیے، اپنے عقیدے کو درست کر دیے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو خوشحالی نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو بدحالی نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ جو بیڑا غرق کیا ہمارے دکاندار ملاؤں نے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے رسول کا نام لے کر اپنی دکانداریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کو پیر دیکھا ایسا جو غریب ہو؟ کوئی ایک پیر کسی کا نام بتائیں جس کے گھر میں فاقہ ہو، اور کوئی ایک مرید ایسا بتا دیں جس کے گھر میں روشنی چل رہی ہو، جو کھاتا پیتا ہو۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو، ہم کر کیا رہے؟ وہ مرید تو بھوک سے مر رہا ہے،
مرید جو جکڑا ہوا ہے، قرضے کے دلدل میں جکڑا ہوا ہے اور پیر موجیں کر رہا ہے، 70 لاکھ کی نہیں، اب تو 3 4 کروڑ کی گاڑی پر جو ہے گھومتا ہے آج کا پیر، اور مرید کے گھر میں کیا ہے؟ صدیوں کے فاقے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کیا یہ سکھایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ یہ اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو کسی ایک ولی اللہ کی آپ کو جائیداد نظر نہیں آئے گی۔ ساری زندگی بوریے پر گزاری، بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا۔ ارے سب سے بڑھ کر جو کائنات ارض و سما میں سب سے بڑی ہستی جو اللہ کریم نے پیدا کی، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسی زندگی بسر کی، کیسی زندگی بسر کی؟ کیا سارے خزانوں کے وہ مالک نہیں تھے؟ اللہ کریم نے تمام خزانوں کی کنجیاں ان کو عطا نہیں کر رکھی تھی؟ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک نہیں بنا رکھا تھا؟ پھر کیا کیا آپ نے؟ 3 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چاند ہمارے گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ 3 دن، کئی روز فاقے آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور ایون یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کو گھیر رکھا تھا اور مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، ہم سے ایسے نہیں رہا جا رہا۔ بھوک نے، فاقوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، آپ کی بیٹی بھی آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج میں تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تشریف لے آئے، آپ کی بیٹی بھی آپ کی ازواج میں تھی۔ آپ نے منع کیا، آ کر جھڑکا جب ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب نے، یہ کیسے تم کلام کر رہی ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو آپ نے فرمایا، نہ عمر، اے ابو بکر، نہ ان کو نہ جھڑکو، ان کا حق ہے مجھ پر، ان کا حق ہے۔ اور آگے سورہ نور میں آئے گا ذکر، اللہ نے فرمایا کہ سنو اے بیبیو، یہاں اے میرے محبوب ان کو بتا دے کہ میرے پاس یہی ہے، میرے پاس دنیا نہیں ہے، میرے پاس اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، جا کر دنیا کو ڈھونڈ لو، دنیا کو ڈھونڈ لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کی، فقر کی زندگی بسر کی، فاقے کی زندگی بسر کی، کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہمیں بتایا جا سکے کہ یہ جو زندگی ہے 4 دن کی، یہ صرف کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے کا نام نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم غلط رستے پر چلے گئے، ہم نے رستہ غلط اڈاپٹ کر لیا۔ ہم دنیا میں آسائش چاہتے ہیں، دنیا میں عیاشی چاہتے ہیں، آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عرب کے سب سے بڑے تاجر تھے، اس وقت کے بلینئر ڈالر مین، عرب معاشرے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان اندر داخل ہوا، تو وہ جو عثمان کائنات، اس وقت کی کائنات میں سب سے بڑا مالدار تھا، وہ فقیر بن گیا، اپنی ذات پر خرچ کرنا بھول گئے، گھر میں وہی جوں کی روٹی کھانی شروع کر دی، اور اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، اگر اچھا کھانا بناتے تو جھگڑا کرتے، یہ تم کیوں فضول خرچی کر رہی ہو؟ اور صحابت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کے جو کروڑوں روپے تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لب کشائی پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ تو ہمارا راستہ خراب کر دیا۔ کس نے خراب کیا؟ نہ قرآن نے خراب کیا، نہ صاحب قرآن نے خراب کیا۔ صاحب قرآن کے نام پر اور اس قرآن کے نام پر ہمارا راستہ خراب کیا ان دین فروش ملاؤں نے، ان دین فروش پیراؤں نے ہمارا راستہ خراب کیا، ہمیں دنیا کے پیچھے لگا دیا، ہمیں خود تو دنیا پرست تھے، ہمیں بھی دنیا پرست بنا دیا۔ اور خدا کے بندو یاد رکھو، اللہ کا اگر ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے پر آنا پڑے گا، اللہ کے رسول کے راستے پر آنا پڑے گا۔ دنیا طلبی ایمان والے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، دنیا کی عیاشی جو ہے وہ ایمان والا کبھی طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور جیل میں کبھی بھی انسان عیاشی نہیں کرتا۔ کوئی دنیا کوئی ایسی کوئی جیل بتا دے جہاں پر انسان عیاشی کے لیے جاتا ہے۔ تو جب مومن آیا ہی جیل خانے میں ہے تو میرے بھائیو اس کو ایسے کاٹو جیسے کوئی مجرم جیل کاٹتا۔ اگر آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر اس کو جیل خانہ سمجھ کر زندگی بسر کریں، مت دنیا کے آسروں پر رہیں۔ کوئی آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی آپ کے دین کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو خود آپ نے بچانا ہے۔
اپنے دین کو بچانا ہے تو خود آپ نے بچانا ہے. ہر طرف شیطان کا مکر ہے، شیطان کا جال ہے، شیطان نے ہر طرف سے آپ کو گھیر رکھا ہے، آپ نے خود ہی بچنا ہے. اس لیے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کے پاس بیٹھیں، کسی کی گفتگو سنیں، آج جو سوشل میڈیا کا دور، خاص کر یہ نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، بڑے کارخانے چل رہے ہیں انسان کا ایمان خراب کرنے والے، بڑے کارخانے، بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کے تماشے جو ہیں دین کے نام پر سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے. کوئی صحابہ رسول کے متعلق بکواس کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے متعلق بکواس کر رہا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے متعلق بکواس کر رہا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مت گمراہ ہوں، مت گمراہ ہوں، اس قرآن کی طرف آئیں. اگر آج قرآن کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے، یہ شیطان اور شیطان کے چیلے، یاد رکھیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. آپ کو پلٹنا ہوگا، آپ کو آنا ہوگا. اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کا ایمان سالم ثبوت بچ کر چلا جائے تو اس قرآن کی طرف آنا ہوگا. اگر اس قرآن کو چھوڑ کر آپ ان دین فروش لوگوں کے پیچھے چلے تو خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا تو آپ کی برباد ہوگی، آخرت میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا. یہ قرآن ہے جو آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا. یہ صاحب قرآن اور قرآن کے ساتھ اگر آپ اپنا تعلق مضبوط کر لو گے تو یہ شیطان کے چیلے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ورنہ ہر طرف آپ کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے. اور شیطان نے رب کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور وہ گمراہ کرتا ہے، کر رہا ہے. اور یہ دور فتن میں ہم جا رہے ہیں جہاں ہر طرف شیطان ہی شیطان ہے. ہر انسان کی پاکٹ میں شیطان ہے، زندہ ناچتا گاتا بجاتا ہوا شیطان ہر انسان کی پاکٹ میں. بچنا ہمارا فرض ہے، بچنا. اپنے اندر اینٹی وائرس جو ہے انسٹال کریں. جو بچے جانتے ہیں نا کمپیوٹر کو، موبائل کو، کیا ہو گیا جی اس میں وائرس آ گیا، کیا ہو گیا اس میں وائرس آ گیا، تو اپنے آپ کو بھی اینٹی وائرس انسٹال کریں اپنے اندر. اور سب سے بڑا اینٹی وائرس میں آپ آج کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو کوئی طاقت آپ کے ایمان کو گمراہ نہیں کر سکے گی. اور وہ سب سے بڑا اینٹی وائرس انسان کے لیے جو ہے محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے سینے میں محبت رسول کا اینٹی وائرس انسٹال ہو گیا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، شیطان ہزاروں میل دور بھاگتا ہے اس سے. عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. کیوں بھاگتا تھا؟ اس لیے کہ عمر کے سینے میں جو تھا وہ محبت رسول کا چراغ جلتا تھا. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.